السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. سامعین کرام، آج درس قرآن ہے اور ہم چل رہے ہیں سورہ فتح کے اندر. آج درس جو ہوگا وہ آیت نمبر 22 سے لے کر 24 کے درمیان ہوگا. اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے لیے پیش کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگتے، پھر نہ کوئی کارساز پاتے نہ مددگار پاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیبیہ میں متوقع جنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ قریش مکہ صلح نہ کرتے بلکہ جنگ کا راستہ اختیار کرتے تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، کوئی ان کا مددگار نہ ہوتا. مطلب یہ ہے کہ وہاں ہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہاں ہم تمہاری مدد کرتے اور ہمارے مقابلے میں کس کو ٹھہرنے کی طاقت ہے. سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کے اس قاعدے کے مطابق، اس اصول کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے، تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو، اللہ کے اصول کو بدلتا ہوا نہ پائے گا. یعنی یہ اللہ کی یہ سنت اور عادت پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ جب کفر و ایمان کے درمیان فیصلہ کن معرکہ آرائی کا مرحلہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کی مدد فرما کر حق کو سربلندی عطا کرتا ہے. جیسے اس سنت اللہ کے مطابق بدر میں تمہاری مدد کی گئی. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حدیبیہ میں تھے تو کافروں نے 80 آدمی جو ہتھیاروں سے لیس تھے اس نیت سے بھیجے کہ اگر انہیں موقع مل جائے دھوکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف کارروائی کریں. چنانچہ یہ مسلح جتھا جبل تنعیم کی طرف سے حدیبیہ میں آیا، جس کا علم مسلمانوں کو بھی ہو گیا، اور انہوں نے ہمت کر کے ان تمام آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا. ان کا جرم تو شدید تھا اور ان کو جو بھی سزا دی جاتی صحیح ہوتی، لیکن اس میں خطرہ یہی تھا کہ پھر جنگ ناگزیر ہو جاتی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جنگ کے بجائے صلح چاہتے تھے، کیونکہ اسی میں مسلمانوں کا مفاد تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر کے چھوڑ دیا. بطن مکہ سے مراد حدیبیہ ہے، یعنی حدیبیہ میں ہم نے تمہیں کفار سے
اور کفار کو تم سے لڑنے سے روکا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو بآسانی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔